شیخ ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام اس لیے ہی رکھا ہے، لیکن یہ لغوی اعتبار سے ہے غیب کی خبریں، اس اعتبار سے ہے نہ کہ نبوت تشریعی کے طور پر۔ اب نبوت تشریعی کسے کہتے ہیں؟ جس نبی پر احکام نازل ہوں، چاہے وہ پچھلی نبوت کو منسوخ کرے، چاہے اس کے پاس چند احکام آئیں جو پچھلی شریعت میں اضافے کے طور پر آئیں۔ یہ الفاظ آپ نے بول کر ناسخۃ اللہ ولا مضیفۃ الیہ حکما آخر، یہ الفاظ آپ نے بول کے بتا دیا کہ حضور کے بعد ایسی کوئی نبوت نہیں آنے والی کہ جو حضور کے نبوت کے احکام کو منسوخ کرے یا پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں اضافہ کر دے۔ ختم نبوت بایمانہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اب میں اس عبارت کا جب معنی واضح کر چکا ہوں اور آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، تو اب لغوی اعتبار سے جب نبوت کی تعبیر غیب سے ہے اور آپ کا یہ فرمانا فالنبوۃ الساریۃ فی العالم الی یوم القیامۃ انما ہی النبوۃ التعریف، یہ نبوت التعریف کا جو لفظ آپ نے بولا ہے، یہ بولا ہے معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی غیبی خبروں کو جاننا، پہچاننا، تو اس کی آپ نے وضاحت کر دی۔ فرمایا وَسُمِّيَ هَذَا الْقَدْرُ نُبُوَّةً لُغَوِيَّةً، ہم نے یہ نام اس لیے دیا ہے لغوی اعتبار سے کہ اولیاء اللہ کے پاس الہام کے ذریعے اور اولیاء اللہ کے پاس نیک خوابوں کے ذریعے، وہ جو حدیث مبارک بخاری مسلم کی اور سیاستہ کی میں نے بیان کیا ہے، اس حدیث مبارک کا مصداق ہی یہ قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو الہام کے ذریعے اور وہ جو خوابوں کے ذریعے اللہ جل شانہ کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے، وہ علم جو نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس پر نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے لفظ بولا ہے۔ اس وجہ سے شیخ ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام اس لیے ہی رکھا ہے، لیکن یہ لغوی اعتبار سے ہے غیب کی خبریں، اس اعتبار سے ہے نہ کہ نبوت تشریعی کے طور پر۔ اب نبوت تشریعی کسے کہتے ہیں؟ جس نبی پر احکام نازل ہوں، چاہے وہ پچھلی نبوت کو منسوخ کرے، چاہے اس کے پاس چند احکام آئیں جو پچھلی شریعت میں اضافے کے طور پر آئیں۔ یہ الفاظ آپ نے بول کر ناسخۃ اللہ ولا مضیفۃ الیہ حکما آخر، یہ الفاظ آپ نے بول کے بتا دیا کہ حضور کے بعد ایسی کوئی نبوت نہیں آنے والی کہ جو حضور کے نبوت کے احکام کو منسوخ کرے یا پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں اضافہ کر دے۔ ختم نبوت بایمانہ آپ نے بیان فرما دیا۔ اب میں اس عبارت کا جب معنی واضح کر چکا ہوں اور آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابن عربی کا حوالہ وہ پیش کرتے ہیں، یہاں آپ کیا کہیں گے کہ ابن عربی رحمہ اللہ نے چور دروازہ پیش کیا؟ یہی مرزائی اس کو مناظرے میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کیا ابن فتوحات مکیہ کو آگ لگائیں گے؟ معاذ اللہ ابن عربی سے انکار کریں گے؟ انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی ہے، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ اس کو پھر موضوع بنا کر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ساری تو بات آپ نے سن لی نا، ابھی تک تو یہ ہے کہ اصل بات حقیقت زیر بحث ہے، یعنی آسمان بھی تو بھی چلے گئے، وہی بھی آ گئی، خدا سے رابطہ بھی ہو گیا، عصمت بھی حاصل ہو گئی، حق کا منبع بھی بن گئے، حق ان کے ساتھ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں گھومتا ہے، باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ انہوں نے موضوع بنایا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پھر نبوت ختم ہو گئی، اس کو موضوع بنایا نا انہوں نے۔ اور یہ دیکھیے یہ جو ابن عربی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ کوئی آج کے آدمی نہیں ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو متون کریں۔ فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کی ہے فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے۔ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکم شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی۔ یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔
ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا. یہ حدیث انہوں نے نقل کیا، یہ مطلب ہے اس کا. مزید اس کو واضح کرتا اے لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشریع بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی. یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا. بین ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام صاحب کا.